السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ڈی ایس پی احمد یار خان کا شاہکار ناول جنات کے دربار میں۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا، ہوتا گناہ ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینا کہ جرم کروں گا تو پکڑا نہیں جاؤں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ سورج طلوع ہونے والا تھا جب میرے تھانے کے ایک گاؤں کا ایک مسلمان ذمہ دار تھانے میں رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی۔ مال مویشی تو عام طور پہ چوری ہوتے ہی رہتے تھے۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ 10 گھوڑیاں بر وقت خرید سکتا تھا، لیکن جو گھوڑی چوری ہوئی، اس جیسی گھوڑی ملنا محال تھی۔ یہ اعلیٰ نسل کی سدھائی ہوئی گھوڑی تھی، قدموں کی بہت تیز، نیزہ بازی کی ماہر اور ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والی تھی۔ اس مسلمان ذمہ دار کو یہ گھوڑی اس لیے بھی عزیز تھی کہ یہ اس کے باپ کی آخری نشانی تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس کا باپ مر گیا تھا، اب باپ کی گدی اور گھوڑی اس ذمہ دار کے پاس تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 30 سال تھی۔ اس نے اپنی گھوڑے کی چوری کی رپورٹ اپنے لہجے میں مجھے ایسے بتائی جیسے اپنے کسی نوکر کو حکم دے رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی جاؤ اور میری گھوڑی واپس لے کے آؤ۔ میں اس کے اپنے مطلب کی باتیں اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی گھوڑی صحن میں بندھی ہوئی تھی، ہر رات وہیں باندھی جاتی ہے، لیکن اس روز صبح گھوڑی وہاں نہیں تھی۔ ذمہ دار جیسے ہی جس حویلی میں رہتا تھا، اس کے ساتھ مویشیوں کا بھی احاطہ تھا۔ اس کا صحن 2 بڑے کمروں، ایک نوکر صحن میں سوتا تھا۔ صحن کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ساتھ ہی تھانے بھی آیا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ سیر کی تاریکی میں اسے بھینسوں کا دودھ نکالنے والے نے آ کر جگایا۔ اس سے پہلے نوکر نے بتایا کہ دودھ نکالنے والا سب سے پہلے آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اس کے بعد میں اٹھ کر اس کو دروازہ کھول کر اندر لے کے آتا تھا۔ جب اس نے آ کر مجھے جگایا تو میں نے پوچھا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ تو اس دوسرے نوکر نے بتایا کہ دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ گھوڑی غائب تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑی نہ ملی۔ بھینسوں والے نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ مالک کو ابھی بتا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ذمہ دار کو جگا کر بتایا گیا۔ اس نے آ کر دیکھا، پہلے تو نوکر کی پٹائی کی، پھر اسے تھانہ چلنے کی ساتھ لے کر یہاں آ گیا۔ نوکر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات کو دروازہ بند کیا گیا تھا۔ ذمہ دار کو یقین تھا کہ گھوڑی اس کی چوری ہو گئی ہے۔ میں نے رپورٹ لکھ لی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس سے لی اور اس کے نوکر سے لے لی، اور اپنے ASI عثمان کو کچھ ہدایات دے کر یہ کہہ کر رامے کھوجی کو گھر سے ساتھ لیتا جائے اور تفتیش کے لیے ذمہ دار کے ساتھ اس کے گھر چلا جائے۔ جانے سے پہلے میں نے ذمہ دار کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے مویشیوں والے کمرے کے باہر اس نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کے آنے جانے سے کھرا غائب نہ ہو جائے۔ کھرا کہتے ہیں چوروں کے پاؤں کے نشانات کو۔ اس نے یہاں بھی گھوڑی بندھی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی، اور جو جگہ گھر میں آنے والے رستے اور گھر سے نکلنے والے رستے، دونوں طرف اپنے بندے بٹھا دیے تھے تاکہ وہ کوئی کھرا ختم نہ ہو جائے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا، ایک گھوڑی کی چوری ایک نارمل سا کیس تھا۔ عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے بعد میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایک خوفناک ڈرامہ بن گئی، جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ گیا تھا واپس آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عثمان مجھے بلا رہا ہے۔ کانسٹیبل نے بتانے کی وجہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرا رکھنے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ راما کھوجی عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا، انسانی کھرا، اس نے نوکر کا بھی کھرا پہچانا، اور اس نے چوروں کا کھرا بھی پہچان لیا۔ یہ دیہاتی جوتے کا کھرا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ مجرموں کے پاؤں کے نشانات پہچاننا ایک مشکل فن ہے۔ اسے فن کی بجائے سائنس کہا جائے تو صحیح ہے۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ کھوجی کھرے کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کھرے کا اگر کہیں ذرا سا نشان ایڑی کا یا صرف پنجے کا نشان نظر آ جائے تو فوجی پہچان لیتے ہیں۔
یہ کھوجی ان پڑھ دیہاتی ہوتے ہیں، کھرا اٹھاتے اٹھاتے کہیں گم ہو جاتے ہیں، تو آخری پاؤں کے نشان کی سمت دیکھ کر وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں لے جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ چور کا گھر کون سا ہے اور وہ کس جگہ پہنچا ہے۔ راما کھوجی اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھڑا دونوں اٹھا لیے تھے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے آگے چل رہا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا، یہاں پر گھوڑی رکی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے آگے سے کھرا پھر اٹھا لیا۔ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار جبکہ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گھوڑی پر ذہن نہیں تھی۔ ذمہ دار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھوڑی اس کے گھر میں ہی چوری جب ہوئی تو ذہن گھر میں ہی موجود تھی۔ گاؤں سے تقریباً 2 میل دور سے گھوڑی پر ایک اور آدمی کے کھرے ایک جگہ پر پائے گئے۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لیا اور بتایا کہ جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا وہ گھوڑی سے اتر آیا اور یہاں ایک اور کھڑا شامل ہو گیا جو ایک عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی۔ پھر وہ دیکھنے کے لگے کہ عورت آئی کدھر سے تھی۔ وہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ 2 میل کے لگ بھگ تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر صاحب کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تویز اور دواؤں کے ساتھ دعائیں بھی دیتے تھے۔ مسلمان ان سے تویز اور دوائیں لیتے تھے، ہندو سکھ ان سے بھی دوائیں لیتے تھے۔ یہ پیر صاحب بے اولاد عورتوں کو دوا دیتے تھے اور یہی مشہور تھا کہ وہ بے اولاد لوگوں کو اولاد دیتے ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے پیر کی طرح تھے۔ بے اولاد صرف عورت ذات کو سمجھتے تھے، خاوند کو نہیں، لہٰذا صرف عورتوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، ان کے پاس تویز وغیرہ لینے جایا کرتی تھی۔ رام کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اس بستی سے آ رہی تھی جو پیر حکیم صاحب کی بستی تھی۔ وہ یہاں سے اس سر سوار ہوئی تھی۔ اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف سے۔ عورت کا کھرا پیر صاحب کے مکان کے پیچھے کی طرف تھا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے، انہیں دور ہٹایا گیا۔ کھڑا پیچھے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوتا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر رگڑوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں کوئی رسہ نہیں تھا، یا شاید اتار لیا گیا تھا۔ میں نے وہاں جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسہ اوپر باندھ کر عورت کو نیچے اتارا گیا تھا کیونکہ دیوار پر عورت کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہونے والی عورت یہیں سے نکل کر گئی تھی۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ میرا اصل کیس تھا گھوڑی کی چوری کا۔ عثمان ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس واردات سے اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ میں ایک کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرا اٹھانے اور کھرا پیر صاحب کے پیچھے مکان کی طرف کی ساری باتیں بتا رہے تھے۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ گئے۔ عثمان غصے اور تذبذب کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ رامپور کے اعلیٰ خاندان کا جوان تھا اور خوبصورت آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور وہ زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوخ لڑکی شامل ہوتی وہ اس کیس کی تفتیش اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے رشوت سے خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان کا فرد تھا۔ وہ پیر حکیم صاحب کی بستی سے ذرا دور ہٹ کر کھڑا تھا۔ کھوجی اور ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک ذمہ دار بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل بتائی جو پہلے مجھے کانسٹیبل بتا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پیچھے جا کر دیوار اور عورت کے پاؤں کے نشانات کو دیکھا۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مرید یا درباریوں میں سے کسی کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب تو صبح سویرے ہی کہیں چلے گئے ہیں۔ تو عثمان نے کہا کہ میں تو چھت پہ چڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہاں پہ کوئی نشانات
یا کوئی رسہ وغیرہ باندھا گیا ہے تو گھر والوں سے کہہ دو کہ پردہ کر لیں۔ آگے سے اس بندے نے کہا مجھے گناہ گار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری یا نوکر نے عثمان سے کہا سرکار، پیر صاحب کی غار حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے عثمان سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوکرانی نکلی۔ عثمان نے اسے کہا کہ اندر پردہ کروائیں، میں نے اوپر چھت پر جانا ہے۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر صاحب کا ایک آدمی پہلے دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار پیر صاحب کے دربار کے چند اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا کہ سرکار کو آنے دیں۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے آگاہ تھا اور وہ سرکار سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن اندر کی مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے جگیردار، انگریز کے بڑے بڑے خاص لوگ، مسلمان اس پیر کے مرید تھے، یہ سب میرے خلاف طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ انگریز افسروں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ کسی بھی مذہب، عبادت گاہوں اور پنڈتوں، پیروں وغیرہ میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوؤں کے مذہب یا مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے تھے۔ وہ دراصل اس دکھاوے کے احترام سے مذہبی پیشواؤں کی حمایت حاصل رکھتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میں پیر کی غیر حاضری میں ایک گھر میں داخل ہو کر غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکھڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا، اور میری طبیعت کہہ رہی تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف ہوں۔ میں قرآن اور رسول کا اور خدا کا مرید ہوں۔ میں 4 کانسٹیبلوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا صرف اس لیے کہ اگر وہاں پر کوئی حالات گڑبڑ ہوتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، مگر اپنے مسلمان پیر پرست بھائیوں پر مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لیا، سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ چھت مٹی کی تھی، لیپ پرانا تھا۔ کھوجی نے وہاں بھی عورت کا خوراک ڈھونڈ لیا۔ مین پر رسے کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر ایک دیوار کے ساتھ رسہ باندھا گیا تھا۔ میں نے اور کھوجی نے چھت پر نشانات دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے، اسے کھوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھجوا دیا۔ میں نے گھر کی مصروعات سے بات کرنے کی جرات نہ کی۔ کھوجی کو میں اس جگہ لے گیا، یہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرا صاف ہے اور آگے جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے لو، یہاں تک کھرا ملتا ہے، جاؤ۔ جو کانسٹیبل عثمان ASI کے ساتھ آئے تھے ان میں سے ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا کہ میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ اشرف علی راما کھوجی کے ساتھ گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ ذمہ دار نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے مجھ سے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، گوڑی کا کچھ پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ میں نے کہا جناب آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ پیر کے گھر سے عورت اسی نے فرار کروائی ہوگی اور اسے اپنی گھوڑی پر کہیں بھیج دیا ہوگا۔ اس نے اتنے سویرے گھوڑی کی رپورٹ دی تھی، اس میں کوئی راز تھا، میں یہاں کوئی ڈرامہ تھا۔ تھانے جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے گئی ہوگی۔ وہ بولا اس کے گھر میں عورتوں کی کون سی کمی ہے؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں کون سی باغی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے ہاں عورتیں اولاد کی مرادیں لے کر جاتی ہیں؟ ان میں سے کسی کو اس نے گھر میں روک لیا ہوگا اور وہ بھاگ نکلی ہوگی۔ آپ اس کے مرید نہیں ہیں؟ میں ایسے نوسرباز اور بدکاروں کا مرید نہیں ہوں۔ مویشیوں کی چوری کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چوری کے مویشی خریدنے والے مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں مویشی خصوصاً کسی کا گھوڑا کو چوری کرنا یا کرانے کی ایک وجہ دشمنی بھی ہوتی ہے۔ پیر حکیم صاحب کے جن 4 آدمیوں کو میں ساتھ لایا تھا انہیں باری باری اپنے دفتر بلایا، ذمہ دار کو گھر جانے کی اجازت دی اور اسے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے بھی گھوڑی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ پیر کے 4 میں سے 2 آدمیوں کو اندر کی بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا، باقی 2 میں سے ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ ذرا سخت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پردہ پوشی کی کوشش کی۔
اس سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پیر کے تقدس اور روب سے مرغوب ہو کر اسے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں اس پر پولیس کا تقدس اور روب طاری کر دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس نے بتایا کہ 8-10 دن گزرے، ایک گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی پیر صاحب کے ہاں آئی۔ اس آدمی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کو پہلے ہی روز دیکھا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لڑکی گئی نہیں، پیر کے گھر میں ہی ہے۔ 8-10 روز بعد واردات کی صبح یہ آدمی پیر کے نوکروں کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے بستی کے ایک آدمی نے جگا کے بتایا کہ پیر کے پیچھے گھر کے پیچھے ایک رسہ لٹک رہا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا ہوا رت ساتھ دیکھا اور اس نے آ کر پیر کو اطلاع دی۔ پیر نے فوری آ کر رسہ اتروایا اور وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے گھوڑا تیار کیا، اوپر بکل کھیس کی بکل ماری اور اس آدمی کو پتہ چلا کہ گھورے رنگ اور نیلے رنگ والی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیر صاحب وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی، اس کے ساتھ مخبری کا سودا کیا، اسے اور اس کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی۔ میں نے اسے ASI عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی خبر بتائے گا۔ لڑکی کا بھی ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ تفتیش میرے سپرد کر دیں، آپ کوئی اور کام کرے۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ یہ بڑا گندا سا کیس ہے، مجھے دے دیں۔ اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اسے لڑکی کے ماں باپ کے گھاؤں کا نام بتا کر کہا کہ وہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے آئے۔ لڑکی متعلق بھی اسے یہی ہدایت دی گئی اور کہا، عثمان اگر ایسی ہی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کی حلالی بیٹی کی طرح اسے میرے پاس لے کے آنا۔ اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ یہی تو مجبوری ہے ملک صاحب میری۔ ASI عثمان نے کہا کہ میرا باپ شریف ہے، مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، اور ایک زوردار کہکا لگا کر میرے دفتر سے نکل گیا۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ ہم تھانے سے نکل رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف کانسٹیبل اور راما کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم اپنے کوارٹر تک آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں وردی اتار رہا تھا کہ دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی اور ساتھ ہی اشرف کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں نے کہا جلدی کرو، دروازہ کھولو، وہ اکثر ایسے ہی گھبرایا ہوا آتا ہے۔ راما کھوجی میرے لیے کوئی اچھی خبر لے آیا ہوگا۔ اشرف کانسٹیبل بھی اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، ہاں اشرف اچھی خبر لائے ہو نا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا اور درم سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ بہت بری خبر لایا ہو، فوری بولو کیا ہو گیا ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ جی ملک صاحب، اس نے کہا۔ معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچایا۔ گوری کا کھڑا ہمیں دور تک لے گیا۔ کھڑا صاف تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں ہے اور میں اس میں چٹانوں اور ٹیکریوں میں ہے۔ آپ نے یہ علاقہ دیکھا ہے؟ وہاں کھڑا غائب ہو گیا۔ راما کھڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنے میں 4 آدمیوں نے راما کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ ان آدمیوں نے رامے پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما نہ اٹھ نہ سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا کر لے چلو۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس سے میں 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کی بجائے کسی اور طرف ہو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدلا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر آ گئے، میں ایک طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا تو واپس چلے گئے۔ میں گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا، اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، پھر 4-5 آدمی کلہاڑیوں سے مسلح میرے ساتھ کیے اور مجھے تھانے تک لے کے آئے۔ نمبردار اور یہ آدمی ابھی تک تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنا۔ اس نے تفصیل سنائی۔ میں نے اور عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی۔
اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس یہی کوئی 10-11 سال ہوگی۔ اس کے خلاف کوئی کوتاہی یا بیوقوفی کی کبھی شکایت نہیں آئی تھی۔ اس سنگین واقعے میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش وہیں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں، کیونکہ خطرہ ہے۔ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو ہمیں گھات بھی لگا سکتا ہے اگر ہم وہاں پر جاتے۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی واردات سمجھ رہا تھا، اس لیے میرا ادھر دھیان ہی نہیں گیا۔ کوئی جرم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رام کھوجی کے قاتل اس گروہ کے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتے ہوئے صحیح سمت میں جا رہا ہے، تو انہوں نے ویرانے میں اس کے اوپر گھات لگائی، کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ بچ کر تھانے آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، ویرانہ تھا۔ وہ جگہ قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی تھی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر راما کھوجی کے قتل کی رپورٹ درج کر لے۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بساکھا۔ ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، دونوں کا پیشہ رہزنی اور ڈکیتی تھی۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقے میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ ہوتے تھے، اس لیے رہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ ان جرائم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے۔ ان کے مرد نقیب زنی، ڈاکہ زنی اور رہزنی کو پیشہ بناتے تھے، اور ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کرتی تھیں۔ میرے علاقے میں جو 2 اشتہاری مجرم مینا اور بساکھا تھا، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں سے نہیں تھا۔ یہ دور دور تک وارداتیں کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ میرے لیے مستقل درد سر بنا ہوا تھا۔ ابھی میں ان میں سے کسی ایک ہی کو کھوجی کا قاتل قرار دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ دوسرے دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کسی کے ساتھ کوئی بھی تنازع یا دشمنی نہیں۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اس وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا، لیکن یہ غلط فیصلہ تھا۔ رات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم بنتی جا رہی تھی اور ایک سنگین کیس کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ ابھی صبح پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں ان کانسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی تھی، نصف نفری رائفلوں سے مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو بتانا، لانا اور لڑکی کا سراغ لگانا بھی ضروری تھا۔ میں اشرف علی کی رہنمائی میں کھوجی کی قتل کی جگہ پر پہنچا۔ لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی بھی نہ مانتا کہ یہ رام کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بیڑیاں، لگڑبگوں، گیدڑوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا۔ باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ گدوں نے پوری کر دی تھی۔ وہاں صرف ہڈیاں تھیں۔ کھوپڑی، سر، چہرے پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھی۔ جوتی، پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے شناخت کیا گیا کہ یہ رام کھوجی کی لاش ہے۔ راما ایک نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر، دیانتدار، اتنا کہ 2 بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی اور کہا کہ وہ پولیس کو گمراہ کرے۔ یہ رشوت اس رقم سے 20 گنا زیادہ تھی جو اسے پولیس سے ملتی تھی، لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وارداتیں ہوتی بہت زیادہ تھی۔ ایسے آدمی کا یہ انجام دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا۔ رام کھوجی کی ہڈیاں کٹھی کروائی گئیں۔ اس کے دونوں بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 11 سال تھی روتا اور مجھے کہتا کہ یہ میرے باپو کی ہڈیاں نہیں ہیں، میرا باپو زندہ ہے، کہاں ہے میرا باپو، تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ کھوجی کے فن کے لحاظ سے رامو کو میں بھی اپنا باپ سمجھتا تھا۔ میں نے ہڈیاں کٹھیاں کروا کے
ضروری کاغذی کارروائی کی، گواہ کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں ہسپتال بھجوا دی، جو 10 سے 12 کلومیٹر تھا۔ میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اس ذہنی حالت میں فوری نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھی، اس لیے دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھی۔ ڈنڈوں کی ضربوں سے عموماً خون نہیں بہتا۔ کن پٹی کے اوپر اگر کوئی پوری زور سے ڈنڈا رسید کرے، جو چند ہی سیکنڈ میں انسان مر جاتا ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر صاحب سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو لینے گیا ہوا ہے۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر کے ہی میں اس کے پاس جاؤں گا۔ میں سیدھا تھانے آ گیا۔ عثمان انہیں لے آیا تھا۔ عثمان نے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم ہی نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہ اسے پیر کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ اس لڑکی کو اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عثمان نے گاؤں سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی شیطان اور دلیر ہے۔ عثمان نے جن 3-4 آدمیوں سے لڑکی کے متعلق پوچھا تھا، ان سب نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں پر حیران ہیں۔ عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی کہ یہ میاں بیوی کی اولاد نہیں، انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں کہیں سے چرائی ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے۔ میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بٹھایا، اس کی بیوی کو باہر بٹھایا رکھا۔ اس آدمی کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ غریب آدمی تھا، میرے سامنے بیٹھے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر بولا، سرکار، پیر حکیم صاحب ٹھیک فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہے۔ میں نے سنا لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے یہ بتا دو کہ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ میری اپنی بیٹی ہے حضور، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا۔ میں خود حیران ہوتا تھا کہ ایسی رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا ہے۔ اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجھا گئی ہے۔ جوانی میں اس کے نقوش بہت اچھے تھے۔ میرے چند ایک سوال کے بعد میرے کہنے پر اس نے بیان دیا۔ وہ مختصر اس طرح تھا کہ لڑکی کی عمر پوری 20 سال نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسے ایک بیٹے کی خواہش تھی۔ اس نے پیر حکیم صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے وہ درگاہ پر نہیں جاتا تھا، کیونکہ درگاہ پر جانتے ہوئے نذرانے اور چڑھاوے بھی دینے پڑتے تھے۔ واردات سے 3-4 مہینے پہلے ایک امیر قریب آدمی گھوڑے پر سوار اس کے گھر آیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہاں، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ امیر کبیر آدمی یہیں کا ذمہ دار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ یہ شکار کھیلنے گیا تھا، رستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا۔ اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ ذمہ دار لڑکی کے باپ کو کچھ رقم دے کر گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار اس غریب آدمی کے گھر گیا، کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا، کبھی کوئی اور تحفہ۔ لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا، لڑکی پر کئی لوگوں کی نظر تھی۔ اتفاق سے لڑکی اتنی ہوشیار چلاک تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اسے بدنام تو کیا جا سکتا تھا، لیکن کسی کے پاس اس کے چال چلنے کے خلاف ثبوت نہیں تھا۔ باپ نے بیان میں کہا کہ یہ ذمہ دار لڑکی کو براہ راست تحفے اور پیسے دینے لگا۔ لڑکی یہ چیزیں اور پیسے لے لیتی۔ پھر ایک لڑکی ایک رات باہر نکلی اور 2-3 گھنٹے بعد آئی۔ باپ نے پوچھا کہ کہاں رہی؟ اس نے بے رخی سے گول مول سا جواب دیا۔ باپ لڑکی سے کوئی خائف رہتا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ لڑکی کہیں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہ جائے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ذمہ دار رات کو ان کے گھر میں آتا ہے، کیوں نہ اس سے اس کی شادی کر دی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر اس ذمہ دار سے کہا کہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، مگر وہ ڈرتا تھا کہ ایسا امیر کبیر آدمی ان غریبوں کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو لڑکیوں کو تفریح کا ذریعہ بنا رہا تھا۔
ایک روز ذمہ دار ان کے گھر آیا تو ماں نے ذمہ دار سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ وہ لڑکی سے شادی کر لے۔ ذمہ دار نے باخوشی منظور کر لیا اور کہا کہ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں شادی کروں گا۔ اب باپ کے پاس ذمہ دار کے دیے ہوئے پیسے آ گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پیر حکیم صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں میں نذرانہ رکھا اور عرض کیا، حضور، لڑکی میری جوان ہو گئی ہے، یہ ہماری واحد اولاد ہے، دعا کریں ہمیں اولاد نرینہ ہو جائے۔ پیر نے جوان لڑکی کا نام سنا تو کہا، اسے ساتھ لاؤ، ہم دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے اپنے پیچھے اولاد کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے۔ دوسرے روز وہ لڑکی کو پیر کے پاس لے گئے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی دیکھ کر پیر صاحب کے دل میں کیا آیا ہوگا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے ہاتھ الٹے کر کے دیکھے اور لڑکی کو باہر بھیج کر اس کے ماں باپ سے کہا، یہ لڑکی انسان نہیں، یہ جنات کی نسل سے ہے، تم اپنا رنگ و روغن دیکھو اور لڑکی کا رنگ و روغن دیکھو، کیا تمہارے خاندان میں کسی کی آنکھیں اس طرح نیلی ہیں؟ جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ اس غریب اور گنوار آدمی نے یہ نہ سوچا کہ جن کسی انسان کے بطن سے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، مگر وہ پہلے ہی حیران تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے گھر پیدا کیسے ہو گئی۔ اس نے پیر صاحب کے انکشاف کو سچ مان لی۔ پیر نے اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لائے، وہ اس لڑکی کو جنات سے آزاد کروائے گا۔ پیر صاحب نے لڑکی کو لٹا کر کچھ پڑا اور اس کی آنکھوں میں پھونکا، کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کی اور حکم دیا کہ اسے کل پھر لے کے آنا۔ دوسرے دن لڑکی کا باپ لڑکی کو پھر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو باہر لایا۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکلی۔ پیر صاحب نے لڑکی کے باپ سے کہا، یہ شیطان جن ہے، تم اسے کہنا کہ میرے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے، میرا حکم مانے، کل اس سے پھر لے کے آنا۔ باپ باہر نکلا تو لڑکی اس کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ باپ دوڑ کر اس سے جا ملا۔ لڑکی اپنے باپ پر برس پڑی، کہنے لگی کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے پیر کو بدماش اور لوفر لفنگا کہا۔ باپ کا پسینہ نکل آیا۔ پیر کی بے ادبی کا انجام اسے ڈرانے لگا۔ لڑکی نے باپ سے کہا، اگر مجھ بدچلن بنانا ہے تو کیا یہی آدمی رہ گیا تھا؟ لڑکی نے باپ کو پوری بتا دی بات۔ اس شخص نے اسے پھانسنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے۔ مجھے کہتا ہے کہ تم ایک جن کی اولاد ہو، میں تمہیں انسان بنا دوں گا۔ اگلے روز لڑکی نے پیر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اگلے روز بھی نہ گئی۔ اس روز ذمہ دار آ گیا۔ وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیر صاحب با نفس نفیس تشریف لے آئے۔ یہ شخص اتنی خوبصورت چڑیا کو اپنے جال سے آسانی سے نکل جانے کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ پیر نے لڑکی کے باپ کو الگ لے جا کر کہا کہ مجھے رات کو اشارہ ملا ہے کہ لڑکی کا باپ ان جنات میں سے ہے جو میرے قبضے میں ہے۔ میں نے اسے حاضر کر کے کہا کہ لڑکی سے اپنا قبضہ اٹھا لو تاکہ اس غریب آدمی کے گھر اولاد پیدا ہو جائے۔ یہ جن ابھی نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کو اپنے پاس لے آؤ، تم غریب اور نادار آدمی ہو، مجھے خدا کا حکم ہے کہ غریبوں کی آفت سے بچائے رکھوں، اور یاد رکھو اس شخص یعنی ذمہ دار کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینا، یہ ناپاک آدمی ہے، یہ اس لڑکی کے لیے یہاں آتا ہے، اگر لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی تو تمہارا جھونپڑا جل جائے گا اور تمہاری بیوی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی۔ پیر کی ایسی خوفناک باتیں سن کر باپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ پیر لڑکی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ باپ نے ذمہ دار کو الگ لے جا کر کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں، یہ ایک جن کی اولاد ہے۔ اس نے ذمہ دار کو یہ بھی بتایا کہ لڑکی اس ذمہ دار کی باتوں میں آ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ ذمہ دار نے لڑکی کو باپ کو بتایا کہ یہ پیر نوسر باز ہے اور بدکار ہے، یہ لڑکیوں پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جن انسان کے بدن سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ باپ بالکل گنوار اور پسماندہ ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور ذمہ دار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ سرکار کی بے ادبی اس کے گھر میں بیٹھ کر نہ کرے، ورنہ اس غریب کا جھونپڑا جل جائے گا۔ وہ خود فریب کار اور پیر کو رقیب سمجھ رہا تھا، ذمہ دار اس لیے کچھ زیادہ نہ بول سکا۔ ایک رات لڑکی پھر غائب ہو گئی، اور آدھی رات کے بعد نہ ماں کو جرت ہوئی نہ باپ کو کہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اگلے 7 دنوں میں ذمہ دار بھی ان کے ہاں آتا رہا اور پیر بھی 2 دفعہ آیا۔ لڑکی کا اب یہ رویہ تھا کہ دونوں کے ساتھ ہنس کر بولتی اور اچھا برتاؤ کرتی، لیکن وہ پیر کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیتی۔ ماں باپ پیر کے ہاں جاتے رہے۔ ایک روز پیر نے انہیں اس قدر ڈرایا کہ وہ ڈر سے کانپ گئے۔ دونوں نے لڑکی کی اتنی منتیں سماجتیں کی اور باپ نے لڑکی کے پاؤں پر اپنی سر کی
چادر اتار کر رکھ دی کہ تم کیوں ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بننے دو گی؟ دونوں نے لڑکی کتنی منت کی تو ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے، پیر دعا کریں گے تو اولاد نرینہ ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر لڑکی برداشت نہ کری کہ باپ اس کے پاؤں پڑ گیا ہے، وہ پیر کے ہاں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ دوسرے روز لڑکی ماں باپ کے ساتھ پیر صاحب کے پاس گئی۔ پیر صاحب کے سامنے لڑکی سے کہا، میں شیطان اور بدنیت انسان نہیں ہوں، میں تمہارے وجود کو انسان کی روح ڈالنا چاہتا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کے دن پھر جائیں گے۔ کچھ ایسی ہی اور باتیں اور پیر کی اداکاری تھی جس نے لڑکی کو قائل کر لیا۔ وہ پیر کے ساتھ الگ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پیر باہر آیا، لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ پیر نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اس نے لڑکی کے باپ کو حاضر کر لیا ہے، وہ لڑکی کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو رہا، تم دونوں گھر چلے جاؤ، چند دن لگیں گے، میں تمہیں خود بلا لوں گا۔ ماں اور باپ خوشی خوشی اپنے گاؤں چلے گئے۔ پیر کا جادو پورا اثر کر چکا تھا۔ باپ نے مجھے بتایا کہ 8-9 روز بعد گھوڑی کی چوری کی واردات والی صبح پیر اس کے گھر آیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ باپ نے پوچھا، سرکار کس کا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار نے انہیں بتایا کہ ان کی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ ماں باپ نے لا علمی کا اظہار کیا مگر پیر نہیں مانا۔ وہ ان پر الزام لگائے جا رہا تھا کہ لڑکی اس کے گھر سے بھاگ آئی ہے اور انہوں نے اسے ذمہ دار کے حوالے کر دیا ہے یا اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ باپ کا بیان ختم ہوا تو میں نے لڑکی کی ماں کو بلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تمہارے وطن سے نہیں ہے۔ آتے ہی اس عورت نے مجھے یہ جواب دیا، تمہیں یہ لڑکی کہاں سے ملی ہے؟ یا یہ کسی اور کی بچی ہے جسے تم اٹھا لائی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ ڈر گئی۔ میں اس پر بچی کے اغوا کا الزام عائد کر رہا ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بولو، سچ بتاؤ گی تو میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میرے خاوند کو تو نہیں بتائیں گے آپ؟ اس نے پوچھا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کہا، اور میں تمہیں بہن کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی اور یہ سچ تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے یا کہاں سے اٹھائی لائی گئی ہے؟ یہ لڑکی میری اپنی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ میرے خاوند کی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی اور بہت اصرار کے بعد بولی، میری شادی جبل پور چھونی میں ہوئی تھی، میں یتیم تھی، میرے خاوند بھی دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے، مجھے ماموں نے پالا تھا۔ ہم سب چھونی میں انگریز فوجی افسروں کے بنگلوں میں نوکر تھے۔ میرے خاوند ایک میجر کے بنگلے میں بہرا تھے، وہ مجھے شادی کے بعد وہیں لے گئے۔ صاحب نے ہمیں سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت صاحب نے میرے خاوند کو آواز دی، بہت گرمی تھی۔ میرے خاوند کو اس دن بخار تھا، مجھے کہنے لگے، تم چلی جاؤ، کہہ دینا مجھے بخار ہے۔ میں چلی گئی۔ صاحب بنگلے میں اکیلے تھے، اس کی بیوی گرمیاں گزارنے کے لیے پہاڑوں پر گئی تھی۔ میں صاحب کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ان کو بہت زیادہ سخت بخار ہے، آپ کا کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ صاحب نے اپنا کام مجھے بتایا۔ کام کرنے کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، میری میم بہت بری ہے، خوبصورت نہیں ہے، اسے میں نے گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑوں پر بھیج دیا ہے۔ ہمارا میم بہت خراب ہے اور تم بہت اچھی ہو، سانولی رنگت، خوبصورت نقش و ننگ۔ ہم غریب لوگ انگریز کو بادشاہ اور انداتا سمجھتے تھے، ہمارا ایمان پیٹ میں ہوتا ہے۔ صاحب نے میرے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ لڑکی جسے میرا خاوند اپنی بیٹی کہتا ہے، اس انگریز میجر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ہم اس وقت بھی میجر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے خاوند نے بچی کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا، یہ بچی میری نہیں ہو سکتی؟ اس آدمی پر میرا رعب چلتا تھا۔ میں نے اسے بہت بری گالیاں دی، حالانکہ وہ سچا تھا۔ میں نے اسے منوا لیا کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ صاحب کی میم آ چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ صاحب ٹھیک کہتے تھے، میم بہت بری تھی۔ میری بچی 6-7 ماہ کی ہوئی تو ایک روز میں اسے اٹھائے بنگلے میں چلی گئی۔ میم صاحب نے پہلی بار میری بچی کو دیکھا، اس نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا، مگر اس نے بچی کو دیکھا تو غور کیا تو چونک کر مجھے دیکھا۔ غصے میں بولی، یہ بیبی تم کدھر سے لایا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی بچی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دی، وہ طبیعت کی غصے تھی، اندر گئی اور صاحب کے ساتھ اپنی زبان میں لڑنے لگی۔ اسی روز مجھے اور میرے خاوند کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ میرے خاوند کو پتہ نہیں چل سکا کہ کس وجہ سے ہمیں نوکری سے نکالا گیا ہے۔
یہ وہ صاحب ویسا ہی تھا جیسا پہلا تھا، جس جگہ میں نے دوبارہ نوکری کی۔ اب میں سنبھل گئی تھی، ایک غلطی کی سزا بھگت کر ویسی ہی دوسری غلطی نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں آ گئی اور محنت مزدوری کرنے شروع کر دی۔ میرے خامد نے کھیتی باڑی شروع کر لی۔ وہ شروع میں کہتا رہا کہ انگریز کی نوکری میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں، لیکن میں بھوکے مرنے کو تیار تھی، انگریز کی نوکری منظور نہیں تھی۔ خدا نے وہ میری ایک بھول جو میں نے نوجوانی کی ندانی میں کر بیٹھی تھی ابھی تک معاف نہیں کی تھی۔ اپنے خامد کو دھوکہ دینے والی عورت کو خدا معاف ہی نہیں کرتا۔ یہ لڑکی آج تک میرے لیے سزا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت روئی، بہت چیخی۔ تم نے اپنے خامد کی طرح اس وہم کو نہیں مانتی ہوگی کہ یہ لڑکی کسی جن کی اولاد ہے۔ کیا تم یہی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی تمہارے گھر سے چلی جائے تو تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی؟ میں نے اس سے کہا۔ وہ پسماندہ ذہن کی عورت تھی، اس لیے پیروں کے خلاف کوئی بات سننا یا کہنے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ پیروں کا احترام اور حقیقت کے درمیان پھنسی ہوئی نظر آئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، سرکار، پیر کا کہنا سر آنکھوں پر، انہیں غیب سے اشارے ملتے ہیں۔ یہ لڑکی جن کی اولاد ہے وہ میں جانتی ہوں۔ اگر سرکار نے کہا کہ اولاد ہوگی تو شاید ہو جائے گی۔ مجھے اس خاوند سے اولاد کی امید نہیں، اگر اس کی اولاد ہونی تو آج سے 21-22 پہلے ہی ہو جاتی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ قسم ایک کھانے لگی کہ اسے معلوم نہیں، اسے وہ پیر کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ اور تم لڑکی سے ڈرتی ہو؟ بہت ڈرتی ہوں، اس نے جواب دیا، کیونکہ وہ ہماری سنتی نہیں، وہ ہمیں اپنا ماں باپ ہی نہیں سمجھتی۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھی، کچھ باتیں اسے سمجھائی اور میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میرے سامنے بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ یہ نہ گھوڑی کی چوری کا تھا، نہ لڑکی کی گمشدگی کا، یہ رام کھوجی کے قتل کا مسئلہ تھا۔ اور میں نے فرض کر لیا تھا کہ کسی جرم پیشہ گروہ کی اگر واردات ہے تو میرے ذہن میں بار بار مینا اور بساکھا آتے تھے۔ عثمان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے مجھے یہ امکان نظر آنے لگا کہ یہ واردات اس پیر کی ہے۔ پیر کے پاس بھی جرم پیشہ افراد تھے جن کے ہاتھ وہ رامے کو قتل کروا سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی امکان نظر آ رہا تھا کہ یہ واردات ذمہ دار کی ہے۔ میں نے گھوڑے پر ایک کانسٹیبل کو ذمہ دار کے گاؤں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ فوری وہ تھانے آ جائے۔ جب وہ آیا رات ہو چکی تھی۔ میں نے کسی امید کے بغیر پوچھا، آپ کو گھوڑی چاہیے؟ ہاں، اس نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ مل گئی ہے، یوں ہی آپ لڑکی لا کر دیں گے میں آپ کو گھوڑی دے دوں گا۔ لڑکی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ نیلی آنکھوں والی لڑکی۔ وہ بجھ سے گیا، کہنے لگا لڑکی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ کیا میں وہ تمام کپڑے اور پیسے اور میک اپ کا سامان آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ لڑکی کو اس کے گاؤں جا کر دیتے تھے؟ میں نے کہا، اور اس کے چہرے کے تاثراتوں میں تبدیلی آنے لگی۔ تبدیلی بڑی صاف اور واضح تھی۔ کیا آپ سچے دل سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا، آپ بہت کچھ جانتے ہیں ملک صاحب۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے جو پولیس کے محکمے کا قیمتی آدمی تھا۔ میں آپ کو مشکوک بنا کر حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور انگریزوں کا منظور نظر۔ آپ نے ایک تو مجھے بے وقت بلایا، دوسرا آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، میری اتنی قیمتی گھوڑی چوری ہو گئی اور آپ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو راما کھوجی کے قتل کے جرم میں شامل تفتیش کیا ہے، میں تھانے داروں کے لہجے میں بولا۔ میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دیں۔ کیا آپ لڑکی کے گھر نہیں جاتے تھے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ رات کو لڑکی کے گاؤں کے باہر لڑکی سے چوری چھپے نہیں ملتے تھے؟ نہیں، اس نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں کبھی بھی رات کو اس سے ملنے نہیں گیا، بس دن کو جاتا تھا۔ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ہاں، میں دن میں چند ایک بار گیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، آپ نے یہ سب کیسے معلوم کر لیا؟ اس نے مجھ پر شک نظروں سے دیکھا۔ میرے تحفے اور کپڑے اور پیسے خوشی سے لیتی تھی وہ، لیکن مجھے دور دور سے رکھتی تھی، ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ مجھے قبول نہیں کر رہی تھی، بلکہ لڑکی بہت چلاک اور ہوشیار تھی۔ میں اب محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ پیر سے وہ نفرت کرتی تھی، بہت زیادہ۔ میں اگلے روز پیر کے ہاں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر جلالی کیفیت طاری کر لی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، مریدوں کی طرح سلام کیا۔
میں دانستہ خاموش بیٹھا رہا، مجھے شبہ اس کے تقدس اور روب طاری ہو رہا تھا۔ میں ایسا شو کر رہا تھا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے سوال کیا، جلالی لہجے میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے ایک آدمی نے تمہاری سفارش کی ہے کہ تم شریف آدمی ہو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوتا۔ تم میری غیر موجودگی میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، اور پھر وہ بھی جوتوں کے سمیت اس درگاہ کی چھت پر گئے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان کی امت جنات نیچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے؟ پھر میرے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یاد رکھو، اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت نہیں۔ کہو تو ایسا جن پیچھے ڈال دوں کہ ساری عمر تڑپتے گزار دو گے۔ خوش قسمت ہو کہ تم مسلمان ہو۔ مجھے اس پر جو غصہ آ رہا تھا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بجائے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، یا سرکار، میری نوکری کا سوال ہے، آپ کے قبضے میں جن اور چڑیلے ہیں، ان سے پوچھیں گھوڑی کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے گھوڑی کا مالک بہت بڑا ذمہ دار اور حکومت کا آدمی ہے، میری رپورٹ کر دے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا جو شاید اطمینان کا سانس تھا۔ اس نے گردن اکڑائی، آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے جلالی انداز میں بولے، پرسوں اسی وقت دربار میں پھر حاضری دو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ گھوڑی کس کے پاس ہے۔ اب تم چلے جاؤ۔ سرکار، میں نے جالحانہ قسم کے مقددین اور مریدوں کے لہجے میں التجا کی، 2 باتیں اور بھی اپنے جنات سے پوچھنی ہیں آپ نے۔ ایک یہ کہ آپ کی چھت سے جو لڑکی رسے سے اتر کر فرار ہوئی وہ کہاں ہے، اور رام کھوجی کا قتل کس نے کیا؟ وہ اس طرح بتکا جیسے اسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے جھک کر سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ میں نے اس سے جواب طلب نظروں سے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، نہیں۔ رام کھوجی کی قتل کی خبر سن کر اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ رامے کو اس نے قتل کروایا ہے۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے پھر اپنے اوپر جلال اور مقبے والی کیفیت طاری کر لی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا ہلایا۔ سرکار، ہوش میں آئے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس نشے سے نکلیں جہاں انگریزوں کی بادشاہی نہیں۔ انگریز آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ایک عام آدمی کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں آپ کی عزت کی یہاں آ گیا، میں آپ کو تھانے بلا سکتا تھا۔ انگریزوں کا ایک قیمتی کھوجی آپ نے ضائع کر دیا۔ اگر اس کے بارے میں نہ پتہ چلا تو سب سے پہلے آپ کی گردن میں پھندا ہوگا۔ میں نے اس کے پاؤں سے زمین نکالنے کے لیے کہا، میں جانتا ہوں، پولیس کپتان بھی جانتا ہے کہ آپ کی اس درگاہ میں جوان لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ نے گورے سے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کو آگے چلایا، اس طرح چلایا جیسے وہ رسے سے خود اتر کر فرار ہوئی ہو، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس لڑکی میں انگریز کا ایک سفید پوش ذمہ دار بھی دلچسپی لیتا ہے۔ آپ غلط کہتے ہیں، رامے کے قتل سے آپ بے خبر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملک صاحب، آج آپ اس حرام خور اور گندے آدمی کی باتوں میں آ گئے۔ یہ الزام غلط ہے جو آپ نے مجھ پر تھوپا ہے۔ پھر سچ کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں۔ یہ الزام غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ چونکہ مجرم ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ اپنی اصلیت میں آنے لگا۔ گناہ چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، انسان کی اخلاقی جرت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اسے رازداری کے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی ہیں میری نظر میں مسلمان ہیں۔ ہم کفرستان میں رہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مشتبہ بنا کر تھانے بلا لوں اور برآمدے میں بٹھا دوں تو ہندو، سکھ اور عیسائی ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے، وہ دیکھو مسلمانوں کا پیر تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کیا کیا ہے اسے۔ وہ اکھڑ کر بولا، ارے چپ ہو جاؤ ملک صاحب، آپ میرے بھائی ہیں۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے بولا، میرا تعلق صرف اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ سالی بھاگ گئی یہاں سے، مجھے شک ہے اس ذمہ دار نے اسے بگایا ہے۔ مجھے ذمہ دار کی گھوڑی کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں۔ تحقیقات ہوتی رہے گی، گھوڑی نہ ملی تو کیس عدم پتہ کر کے داخلے دفتر کر دوں گا۔ مجھے رامے کا قاتل چاہیے تھا۔ مشکل یہ پیدا ہوگی تھی کہ راما گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھاتے قاتل ہوا، اور آپ کے گھر کے پیچھے کی دیوار پر جو نشانات ہیں وہ لڑکی کے کھرے کے ہیں۔ وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ چوری شدہ گھوڑی پر وہ لڑکی ہی گئی، اس لیے مجھے گھوڑی اور لڑکی کے متعلق بھی معلوم کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔
آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ باغی ہے یا کوئی اور ڈرامہ ہے؟ اس نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جس طرح تعلقات پیدا کیے تھے وہ بھی تفصیل سے سنے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لڑکی کے باپ اور اس کی ماں نے جس طرح بیان دیے تھے، پیر نے اسی طرح اپنا بیان دیا۔ اس نے ذمہ دار کا بھی ذکر کیا۔ لڑکی اس قدر ہوشیار نکلی کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس نے کہا میں نے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے عمل کی جادوگری سے زہر کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگی اور میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں ایک امیر آدمی، میرے پیچھے پھرتے ہیں، میں کسی پر لعنت نہیں بھیجتی۔ تم کیا چیز ہو؟ تم تو ایک جھوٹے پیر ہو۔ اس کے ماں باپ کو میں نے ڈرا دھمکا کر یہاں سے بھیج دیا۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے انہیں اس طرح چلتا کیا جس طرح ان دونوں نے اس کی بات سنی تھی۔ میں جب کمرے میں اس لڑکی کو لے کے آیا تو میں نے اس کے اوپر میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کلوروفارم کی شیشی نکالی، چند قطرے رومال پر ڈالے اور رومال چھپا کر لڑکی جو میرے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی رومال اس کے ناک پر رکھ دی۔ وہ فوری بے ہوش ہو گئی۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے دورے میں ایک عورت ہے جو بہت گائک اور تیز عورت ہے۔ وہ لڑکی شام سے پہلے ہوش میں آ گئی۔ میں نے اس عورت کو بتایا کہ تم اس لڑکی کو سنبھالو اور اس طریقے سے اس کو رام کرو کہ یہ میرے حق میں اپنا فیصلہ دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ میری بات ہی نہ مارے۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بھی چلی گئی ہے، اس پیر نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کو اس نے بگایا ہے۔ اگر وہ یہاں رہتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ خود غائب ہوئی ہے؟ اسے آپ نے مروایا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کہاں کی رہنے والی ہے؟ ایسی عورتوں کہیں کی بھی نہیں رہنے والی ہوتی، اس نے جواب دیا۔ اس کا پیشہ یہی تھا، لڑکیوں کو ورگلانا، مریدنیوں میں اضافہ کرنا۔ یہ عورت پچھلے 2 سال سے میرے پاس تھی۔ وہ اور بھی اس کے علاوہ بھی کام کرتی تھی۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے گھر بھیتی کا کام کرتی تھی۔ میرے پاس آئی تو اسے میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس نے باہر بھی اپنا کاروبار جاری رکھا۔ وہ میرے لیے بھی کام کرتی تھی لیکن مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ رہتی کہاں ہے۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت تھی۔ میں شام کے بعد تھانے میں بیٹھا خیالوں میں سر پٹک رہا تھا۔ میری تفتیش نامکمل تھی۔ مجھے اپنی اس راگرسانی کو چھوڑ کر اب مخبروں کا سہارا لینا تھا۔ پیر اور ذمہ دار کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندھیرے میں فرش پر گری سوئی کو تلاش کرنا تھا۔ میری اس پریشانی کو جانتے ہوئے عثمان مسکراتا ہوا ہمارے کمرے میں آیا اور ایسے مسکرا رہا تھا جیسے ہم نے تفتیش مکمل کر کے ملزم پکڑ لیے ہو۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، جناب علی، نیلی آنکھوں والی لڑکی خدا نے آپ کی تختی پر لکھی نہیں۔ یہ تفتیش مجھے آزادی سے کرنے دیں۔ ہاتھ گورے گورے گال، نیلے نیلے نین، وہ گنگنا رہا تھا۔ اپنی زندگی کی وہ شام مجھے آج تک یاد ہے۔ عثمان کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا بڑا پیار بڑا انداز تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں عثمان کا مذاق مجھے برا نہ لگا۔ اعصاب تھک چکے تھے۔ میں اس وقت بوڑھا نہیں تھا۔ میں نے عثمان کو چھیڑ دیا کہ وہ اور زیادہ مذاق کرے اور اس سے کہا، یار عثمان، سچ پوچھو تو مجھے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ بولا، قتل ہو جائے گا ملک صاحب۔ کل کے اخبار میں خبر آئے گی کہ ایک ایسائی نے اپنے ایس ایچ او کو قتل کر دیا، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ کچھ دیر گپ شپ جو آہستہ آہستہ واردات کی تفتیش پر آ گئی۔ عثمان اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنا میں۔ واردات کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے ہم دونوں پریشان سے ہو گئے۔ عثمان نے کہا، اشرف کو بلا کر ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ راما کس طرح قتل ہوا۔ وہ عقل مند کانسٹیبل ہے، اسے کہیں گے کہ وہ اس وقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور یاد کرے کہ وہ 4 آدمی قد و قامت میں کیسے تھے۔ اس سے شاید کوئی کام کی بات یاد آ جائے۔ اشرف نے بتایا تھا کہ ان 4 کے پاس ڈنڈے تھے۔ اشرف جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈے ہی ہوں گے، لیکن مغل صاحب، اگر وہ مینا یا بیسا کے پاس کے آدمی ہوتے یا کسی گروہ کے ہوتے تو ان کے پاس آتشی ہتھیار اور خنجر وغیرہ، برچیاں یا تلواریں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں ان کے پاس پستول اور بندوقیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی 1-2 آدمی چھپ کر اشرف کانسٹیبل کو رامو کھوجی کے ساتھ ختم کر سکتے تھے۔ مجھے شک ہے یہ کسی جرم پیشہ گروہ کے آدمی نہیں ہیں۔ میں نے اشرف کانسٹیبل کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ راما کھوجی کے قتل کا آنکھوں دیکھا حال ایک بار پھر سنائے اور ذہن پر زور دے کر یاد کرے کہ وہ کیسے تھے۔ اس نے ایک بار سنائی ہوئی کہانی ایک بار پھر سنائی۔ میں نے اس سے کہا، اشرف، یہی کہانی ایک بار پھر سناؤ۔
میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی سے دیکھی۔ وہ ہنس پڑا۔ اشرف، قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی چہرہ یاد آ جائے۔ سناؤ، ہوا کیا تھا؟ اس نے ساری بات ایک بار پھر سنا دی۔ عثمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا تھا۔ اشرف کے تینوں بیانوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اس کے توقع میں 3 آدمی دوڑے تھے۔ دوبارہ اس نے کہا 2۔ رامے پر چاروں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے پوچھا، جی چاروں نے؟ تم کہتے ہو ان میں سے ایک نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے بھی ختم کر دو؟ میں نے پوچھا، ہاں۔ تم اس وقت بھاگ رہے تھے یا رکے ہوئے تھے جب راموں پر ڈنڈے برس رہے تھے؟ اس نے جو ہی رامے پر حملہ کیا میں بھاگ اٹھا، میں نے جواب دیا۔ تو نے دوڑتے دوڑتے سنا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا کہ اسے بھی ختم کر دو؟ جی ہاں۔ میں دوڑ رہا تھا۔ تمہیں اشارہ کیسے دکھائی دیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے کیسے جانا کہ اس آدمی نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا؟ ہاں، میں ہی تھا وہاں پر، میرے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا، تو ضرور انہوں نے اشارہ میری طرف ہی کیا ہوگا۔ دیکھو اشرف، تم پرانے کانسٹیبل ہو، سب باتیں سمجھتے ہو۔ وہ راموں کو ختم کر کے تمہارے پیچھے دوڑے ہوں گے۔ اتنی دیر میں تم بہت دور نکل گئے ہوگے۔ تم نے مجھے اپنے بھاگنے کا جو رستہ دکھایا وہاں چٹانیں تھی۔ اتنی دیر میں تم چٹانوں میں چلے گئے تھے۔ اس کی وضاحت کرو، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں مطمئن نہ ہوا، بلکہ عثمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رامے پر حملہ کتنے بجے ہوا؟ 3 یا 4 بجے کے درمیان صاحب۔ تم اس گاؤں میں کب پہنچے؟ یہی کوئی سورج غروب ہونے کے بعد۔ گویا تم 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی دوڑتے رہے۔ میں نے کہا، جی 2 گھنٹے؟ سیدھے گاؤں میں گئے ہوتے یا دور کا چکر کاٹ کر؟ عثمان نے پوچھا۔ سیدھا گیا تھا۔ اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تو تم 10 میل دور چلے جاتے، اور وہ گاؤں صرف واقعہ واردات سے صرف 1.5 میل دور ہے۔ اس سے آدھا وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارے طاقم میں کتنے آدمی دوڑے تھے؟ اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر اس طرح سوال کرنے شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ پوچھ گچھ کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اشرف نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے رہے۔ عثمان اٹھا اور اشرف کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی۔ وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ عثمان نے اس کی پگڑی سر سے اتار کر پھینک دی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف اٹھ کھڑا ہوا۔ عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ٹخنوں پر پاؤں مار کر اڑنگا دے کر اشرف کو فرش پر گرا دیا۔ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوری عثمان اشرف کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا۔ عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑوایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک انداز میں بولا، پیچھے رہو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے۔ آپ ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف کے سینے پر اچھلتے ہوئے سے گالی دی اور پوچھا، فوری بول دے۔ میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے دوسرے کانسٹیبل کو ساتھ لے جا رہا تھا تو تم نے آگے ہو کر کیوں کہا کہ میں جاؤں گا؟ اور جب میں رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا کہ رامے کے ساتھ تم جاؤ گے؟ ملک صاحب، میرے قریب نہ آنا۔ میں الگ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں 2 کانسٹیبل آ گئے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی۔ یہ اذیت رسانی کے بہت ماہر تھے۔ میرے دفتر میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ عثمان نے آواز دی۔ اس نے وہ ڈنڈا رام اشرف کے منہ میں ڈھونس دیا اور اس کو آہستہ آہستہ زمین پر رگڑنے لگا۔ اس نے عثمان نے اس کو اتنی زور سے دبایا اور اس کے اوپر پاؤں رکھا کہ اشرف کے ہونٹوں کے کونے کو پھٹنے لگے، کاٹنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ ایک کانسٹیبل اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے اس کی ٹانگوں پھیلا کر اس کے دونوں ہاتھوں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑا ظالمانہ اذیت تھی۔ چند ہی منٹوں میں بڑے سے بڑا چور ڈکیت اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا، بولو گے؟ اشرف نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا انہوں نے کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دیں۔ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بناؤ گے مجھے؟ بنا لیا۔ دھوکہ تو نہیں دو گے؟ عثمان نے اپنی پوری قوت سے ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دی، تم ہم جیسے سمجھتے ہو؟
ملک صاحب نے کہہ دیا کہ تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا جائے گا۔ کرسی پر بیٹھو، کاغذ قلم دو ملک صاحب اس کو، یہ خود بیان لکھے گا۔ رام کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے، اشرف نے کہا۔ تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا؟ مینے کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب بات پوری سناؤ، ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو وعدہ معاف، گواہ نہیں بن سکو گے اور میں تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ اس کے بیان اور ہماری جرح سے اس کا جو بیان بنا وہ یہ تھا: مینا ایک اختیاری اور پیشہ ور راہزن اور ڈکیت تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا جاتا تھا۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چھچھورے بدن کا مالک تھا۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا انتہائی خطرناک مجرم ہے۔ رام کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق یہی کوئی 29 سال تھی۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ میں اس وقت کی مخبروں کی اطلاع پر 3-4 چھاپے مار چکا تھا، لیکن ہر بار مینا نکل گیا تھا۔ اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارا مخبر دوگلا کردار ادا کر رہا تھا، اور دوسری وجہ اس کے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے۔ مینا نے یہ کمال کر دیا کہ میرے کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا۔ یہ اشرف تھا، جسے میں قابل عقلمند کانسٹیبل سمجھتا تھا۔ اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اس نے مینے کو پہنچائی تھی۔ اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا۔ گوری کی چوری اور رام کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے ہی اشرف علی 5 روز کی چھٹی پر گیا تھا۔ اس نے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس ہی گیا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام بتایا تھا، یہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا۔ مینے نے اسے ایک کام سونپا، یہ اس واردات کا دلچسپ پہلو تھا۔ جن دنوں ذمہ دار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں سے گزرتے وقت اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ اس کے گھر چلا گیا۔ انہی دنوں مینا کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مینے نے اشرف کو بتایا کہ وہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے۔ وہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، اس کے درمیان رسمی سی بات ہوئی۔ مینے نے محسوس کیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا۔ دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا، وہ لڑکی کو بتاتا گیا، لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مینا اسی روز اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن مینے کو کہیں اور جانا تھا۔ اشرف علی کو مینے نے بتایا کہ ایک ذمہ دار جس کی گھوڑی چوری ہوئی تھی، پیر صاحب بھی اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے۔ مینے نے اپنے کسی آدمی کو ذمہ دار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینے کے رستے پر مت آؤ اور مینے کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر دے گا۔ ذمہ دار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ۔ یہ جواب سن کر مینے نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو اس ذمہ دار کی گھوڑی پر سوار کر کے لانا۔ مینا 3-4 بار رات کے وقت لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کو اشارہ ہوتا، مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا، جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی اور مینے سے ملتی۔ اشرف کے اس انکشاف کے بعد یہ راز کھلا کہ لڑکی ماں باپ کے بیان کے مطابق کیوں رات کو گھر سے باہر جاتی تھی اور کس سے ملتی تھی۔ جب یہ باتیں ساری کھل گئی، اس عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا جو پیر صاحب کے گھر میں رہتی تھی۔ پیر کے گھر کی ایک عورت تھی جس کی زندگی جرم میں گزری تھی، اس لیے وہ مینے کے لیے کام کرتی تھی۔ مینے کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر ہے۔ رابطے کئی ذرائع تھے۔ مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا دیا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ اس عورت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نیلی آنکھوں والی لڑکی کو وہاں سے نکالنا۔ ہر کام سکیم کے عین مطابق ہوتا گیا۔ گھوڑی نکال لی گئی۔ ذمہ دار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی۔ میں نے اسی وقت عثمان کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکالی جا چکی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ذمہ دار آیا۔ اشرف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو اشرف نے آگے ہو کر خود کو پیش کیا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اس کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ عثمان رام کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا۔ رام کھوجی نے نہایت کامیابی کے ساتھ کھرا اٹھا لیا۔ اشرف کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔
دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر پڑھیں کہ رام کھوجی نے کیسے گھوڑا اٹھایا اور عثمان کو کیا بتایا تھا۔ وہ حرف بہ حرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2 اڑائی فلانگ دور پیر حکیم کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی، چھت کی مینٹ سے رسا باندھا گیا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھی۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتاتی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ یہاں گھوڑی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اشرف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد وہ رسا کیوں نہیں اتارا، اور وہ خود اس گھر سے کس وقت اور کس طرح نکلی اور کیسے غائب ہوئی، اس کا پتہ نہیں چلا۔ اشرف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کے بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رام کھوجی سے کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر جائے گا، اسی وقت اشرف علی نے خود کو کھوجی کے ساتھ جانے کے لیے پیش کیا اور اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے مطابق مقام اس پر آ کر اشرف علی نے اپنے بیان جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا۔ وہ اس وقت ویرانے میں پہنچ گیا یہاں وہ قتل ہوا تھا۔ اشرف کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے صرف 1.5 میل کے فاصلے پر چھوٹے سے ایک گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ مینے کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھڑا اٹھاتے ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ جرم گناہ بھی ہوتا ہے اور حماقت بھی۔ اشرف علی کانسٹیبل تھا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ راما کھوجی اس گاؤں میں جہاں مینا تھا پہنچ جاتا تو مینا اسے غائب کر دیتا، لیکن اشرف نے مینے سے زیادہ انعام لینے کی خاطر رامے کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا گیا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑی، انگوٹھوں سے اس کی شارک کو دباتا رہا اور اسے مار دیا۔ اس نے لاش درختوں کے پتوں اور شاخوں توڑ کر چھپا دی۔ اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا تھا، اوٹ بہت تھی۔ اشرف کو یقین تھا کہ رات کو بھیڑیے، گیدڑ اور لگڑ بگے لاش کو کھا لیں گے، اس سے یہی پتہ نہیں چلے گا کہ رامے کو کس طرح قتل کیا گیا۔ اشرف علی ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کہیں بیٹھا رہا اور شام کو اس گاؤں میں پہنچ گیا جس کے نمبردار اور آدمیوں کے ساتھ وہ تھانے آیا تھا۔ اس نے یہ کہانی بیٹھ کر گھڑ لی تھی، اس نے جو مجھے سنائی تھی۔ 4 آدمیوں نے رام کھوجی کو ڈنڈوں سے مار ڈالا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جائے قتل پر گیا تو وہاں رامے کی ہڈیاں پڑی تھیں، خون نہیں تھا۔ میں مان گیا کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اس لیے کوئی زخم نہیں ہوا۔ اشرف علی نے بتایا کہ اس نے لاش کہیں اور چھپائی تھی، درندے وہاں سے گھسیٹ کر کہیں اور لے گئے۔ اشرف علی نے قتل جیسا بھیانک جرم پہلی بار کیا تھا، اس لیے اس کا ضمیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ نوکری سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا۔ جرم کرنے تک وہ جرم پر سوار رہا اور خوش تھا کہ دنیا اور آخرت کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے، مگر جرم کے بعد جرم اس پر سوار ہو گیا اور وہ پناہ ڈھونڈتا رہا۔ عثمان نے اور میں نے جب اس کی 2-3 کمزوریاں پکڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی زبان تھر تھرانے لگی۔ گناہ کے بعد انسان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب عثمان نے اسے گرا کر ڈنڈا اس کے منہ میں ڈالا تو 5 منٹ کے اندر ہی اس نے اقبال جرم کر لیا۔ یہ اس اذیت کا اثر نہیں تھا جو اسے عثمان نے دی، بلکہ یہ اس اذیت کا اثر تھا جو اس کا ضمیر اسے دے رہا تھا۔ میں نے اشرف علی کا مکمل اقبالی بیان لکھ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اسے عثمان کے ساتھ 15 میل دور ضلع کچہری میں مجسٹریٹ کے پاس بھیجا۔ مجسٹریٹ نے اس کا پورا بیان قلم بند کروا لیا، اسے سلطانی گواہ بنانے کی بھی قانونی کارروائی مکمل کر لی اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مینا کی گرفتاری کا تھا۔ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے رام کھوجی کا قاتل مل گیا تھا۔ میں نے اپنے مخبر چلائے تو میں نے گھوڑی کے مالک زمیندار دار کے گھر چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مینا نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس لڑکی سے توجہ ہٹا دے ورنہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں اس کی صرف ایک دھمکی سمجھا تھا، اور اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ جب بھی اس لڑکی کو لے کے جائے گا تو میری گھوڑی پہ لے جائے گا۔ میں اسے گیدڑ بکی سمجھا زمیندار، لیکن گھوڑی چوری ہو گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دنستہ مینا کا نام نہیں لیا، مجھے ڈر تھا کہ مینا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بھی قتل کر دے۔ زمیندار کی اس حماقت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میرا کھوجی قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوروں کا ساتھی اس کے گھر میں چھپا ہے۔ میں نے اسی کے نوکر کو گرفتار کر لیا۔ تھانے میں آ کر اس نے بھی اقبالی جرم کر لیا۔ اس دوران ہم نے قتل کا کیس مکمل کر کے کاغذی کارروائی اور اشرف کے بیان کے مطابق شہادتوں کی فراہمی کا کچھ کام کر لیا۔ اسی رات یا شاید اگلی شام تھی کہ ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ مینا ایک جشن منا رہا ہے۔ یہ چٹانوں کے درمیان بنا ہوا ایک چھوٹی سی بستی ہے جس میں چند مکانات ہیں جو جھونپڑیوں کی شکل میں بنے ہوئے۔ میرے مخبر دوسرے مخبر کو اس علاقے میں چھوڑ کر آیا تھا تاکہ مینا اگر کہیں حرکت کرتا ہے تو ہمیں
فوری خبر مل جائے۔ چاندنی شفاف تھی، ہم 2 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئے۔ میں نے نفری کو زیادہ ہدایت دے کر ان محاصرے کے لیے بھیج دیا، مگر گاؤں کے قریب ایک گولی فائر ہوئی۔ ہم سب نے پوزیشن لے لی۔ میں سمجھ گیا کہ مینا نے پہرے دار بٹھا رکھے ہیں۔ یہ گولی انہیں خبردار کرنے کے لیے اس کے کسی آدمی نے فائر کی ہوگی۔ میرے ایک کانسٹیبل نے گھبرا کر فائر کر دیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا کہ حکم کے بغیر کوئی فرد بھی گولی نہیں چلائے گا۔ مینا کے آدمی بیوقوف معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر جب انہیں پتہ بھی چل گیا تو وہ سب لوگ جھونپڑیوں کی چھتوں پر چڑھ آئے۔ چاندنی میں وہ دور سے نظر آ رہے تھے۔ یا لخت کئی گولیاں فائر ہوئیں۔ وہ میرے کانسٹیبلوں کی گولیاں تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی اور چھت پر 4-5 آدمی مردہ حالت میں نظر آ رہے تھے۔ یہ کوئی قلعہ یا بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چند ایک جھونپڑیاں تھیں۔ میرے پاس 12 آدمی تھے۔ میں نے اچھے سے محاصرہ کیا۔ چاندنی فائدہ دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد گاؤں سے 1-2 گولیاں فائر ہوتی، پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ باہر آ جا مینے، اگر تم زندہ نہیں نکل سکو گے یہاں سے۔ گاؤں 100 سپاہیوں سے گھرا ہوا ہے۔ آگے آؤ ملک۔ ادھر سے للکار سنائی دی۔ یہ مینا بولا۔ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ اور مجھے زندہ پکڑو۔ تھوڑی دیر وقفے کے بعد کبھی میں مینا کو للکارتا تو کبھی عثمان، کبھی مینا ہمیں للکارتا۔ مجھے بہت دیر تک عثمان نہ ملا۔ میں ایک ایک کانسٹیبل کو تلاش کرتا ہوا ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ عثمان کہاں؟ ہر کسی نے کہا کہ ادھر چلا گیا۔ میں نے 2 چکر کاٹے، عثمان نظر نہ آیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل مجھے ملا، کہنے لگا عثمان صاحب تو گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں۔ میں بھی جا رہا ہوں، اور وہ دوڑ کر جھونپڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے عثمان کو ایسی کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ میں احکموں کی طرح وہاں کھڑا دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ گاؤں کا قریبی جھونپڑا مجھ سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ میں دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہو گیا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اندر سے مجھے عثمان کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے عثمان کو آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ اندر سہمی ہوئی ایک عورت، ایک آدمی کھڑے تھے۔ ان کے بچے بے خبر سو رہے تھے۔ عثمان سے پوچھ چکا تھا کہ مینا کس مکان میں ہے۔ عثمان کو اس آدمی نے جو جواب دیا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر آؤ۔ اس نے بتایا کہ مینے کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے جس کی نیلی آنکھیں ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ہم دیوار کے سائے میں مینا والے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے جو عثمان کے ساتھ تھا کہا کہ وہ گاؤں سے باہر کانسٹیبلوں کو اپنی کمانڈ میں لے لے اور میری پکار پر حملہ کرے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ گولی فائر ہوئی جو ہمارے درمیان سے گزر کر کچی دیوار میں لگی۔ ہم بیٹھ گئے اور تیزی سے سرکتے ہوئے ایک اور دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ چاندنی میں کوئی 20 منٹ قدم دور ہمیں ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ بد نصیب شخص ہمیں دیکھنے آیا تھا۔ عثمان نے اطمینان سے ریوالور سے فائر کیا۔ وہ آدمی رک گیا، اس کی آواز نہ نکل سکی اور وہ گر گیا۔ ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ بری طرح دوڑ رہا تھا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو 2-3 گولیاں فائر ہوئی۔ ہم رک گئے۔ صبح طلوع ہونے والی تھی اور یہ دن کی روشنی ہمارے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ عثمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی خوشباش زندگی کی آخری صبح ہے۔ اگر مجھے غیب سے اشارہ مل جاتا تو میں محاصرہ اٹھا لیتا، مینے کو بھاگ جانے دیتا، عثمان کو کبھی نہ مرنے دیتا۔ صبح ہوگی، ہم نے وہ مکان دیکھ لیا جس میں مینا تھا۔ میں ایک ایک قدم کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ اچانک فائر شروع ہو گئے۔ میرے کانسٹیبل بے تحاشا فائر کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مینا کے ساتھیوں کے پاس بھی رائفلیں کم ہیں۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ محفوظ طرف سے جائے اور 4-5 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر۔ تھوڑی دیر بعد 4 کانسٹیبل آ گئے۔ ہم نے اس مکان پر ہلہ بولا جس میں مینا تھا، لیکن دائیں بائیں کی گولیوں نے ہمیں روک لیا۔ عثمان نے ریوالور کی گولیوں سے ایک آدمی کو ایک درخت میں گرا دیا۔ 2 کانسٹیبل ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ باہر سے ہیڈ کانسٹیبل نے فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک شور اٹھا۔ چند آدمی ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لے ہوئے نکلے۔ میں نے عثمان سے اس کانسٹیبل نے گولیاں چلائی اور کئی ایک کو گرایا۔ ہم کچھ بکھر گئے۔ میری توجہ کسی عورت طرف تھی۔ مجھے اپنے پیچھے آہ سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو مجھے چکر سا آ گیا۔ مینا کے ایک آدمی کی برچی عثمان کے پیٹ میں اتر چکی تھی اور عثمان دھورا ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی پر فائر کیا، وہ گر پڑا۔ اس کی برچی عثمان کے پیٹ میں ہی رہ گئی۔ میں نے برچی نکال لی، لیکن پیٹ نہیں، وہ عثمان کا دل تھا۔ وہ برچی عثمان کے دل میں اتر گئی تھی۔ عثمان ایک نوجوان آدمی تھا۔
پھر میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں کدھر سے آتی ہیں، موت کہاں ہے اور زندگی کہاں۔ یوں سمجھ لیں میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کیا حکم دیا، انہوں نے کیا عمل کیا، کس کی سنے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ یاد ہے کہ میں چلا رہا تھا، باہر والے کانسٹیبلوں نے بھی شاید میرے حکم پر گاؤں پر ہلہ بول دیا۔ پھر مجھے یہ یاد آیا کہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، اس پر مینا اور اس کے پیچھے لڑکی سوار تھی۔ گھوڑا دور نہیں تھا، کانسٹیبلوں نے گولی چلائی تو میں نے چلا کر کہا، گھوڑے پر فائر کرو، سواروں کو زندہ رہنے دو۔ گھوڑا زخمی ہو کر بے قابو ہو گیا اور سر پیٹ دوڑتا رہا، اور پھر ایک دم بے قابو ہوا، گھومتے ہوئے ہنہناتا گاؤں میں آ گیا اور دوڑتے دوڑتے گر پڑا۔ کلا بازیاں کھاتا مجھ سے 8-10 قدم دور آ کر رکا۔ لڑکی اس سے ذرا پرے گری۔ مینا جب اٹھا تو میرا ریوالور اور کانسٹیبلوں کی رائفلوں کی نالیاں اسے گھیرے میں لے چکی تھی۔ وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی جامع تلاشی لی، اس کی ناف سے پستول برآمد ہوا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی دوڑتی اور مینے سے لپٹ گئی، پھر اس کے جسم کا جائزہ لے کر بولی، زخم تو نہیں آئے؟ لڑکی کو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مینا پولیس کے گھیرے میں کھڑا ہے۔ اس نے پیٹھ مینا کے سینے سے لگا کر ہمیں قہر بری نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، گورا رنگ، نیلی آنکھی، اور اس کے نقوش اپنی ماں سے بہت ملتے تھے۔ گولی چلاؤ، لڑکی نے مجھ سے کہا، ہم دونوں کو ایک ساتھ مار ڈالو۔ میری انگلی میرے ریوالور کے ٹریگر کو آدھا پیچھے لے گئی تھی۔ میرے دل میں عثمان کے خون کا انتقام تھا، مگر مجھے یاد آیا گیا کہ میں ایک تھانے دار ہوں، میں ذاتی طور پر ذاتی انتقام نہیں لے سکتا۔ میں نے ٹریگر سے انگلی نکال لی۔ عثمان مر چکا تھا۔ مجھے ایک کانسٹیبل نے بتایا کہ عثمان میری جان بچاتے ہوئے مرا ہے۔ یہ کانسٹیبل دیکھ رہا تھا، اس آدمی نے برچھی مجھ پر تانی تھی، میری پیٹھ پر وہ وار کرنا چاہتا تھا۔ عثمان کہیں قریب تھے، اس نے برچھی والے پر ریوالور فائر کیا لیکن گولی نہ چلی۔ اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اور برچھی کے درمیان آ گیا۔ برچھی عثمان کے دل میں اتر گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ریوالور دیکھا، وہ 6 گولیاں فائر کر چکا تھا۔ ریوالور میں ابھی زندہ گولی کوئی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پولیس کی کارروائی تھی۔ مینا کے 4 ساتھی اور گاؤں کے 5 آدمی مارے گئے، زخمی بہت ہوئے۔ مینا اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے میں انہیں گاؤں کے مردوں کے جلوس میں تھانے لایا۔ گاؤں کے لوگ گواہ تھے، جو گھوڑی ماری گئی تھی وہ ذمہ دار کی تھی۔ عثمان کی موت نے مجھے ذہنی طور پر ادمرا کر دیا۔ مینے نے ایک بال جرم نہ کیا، اس لیے میں آپ کو اس کہانی کی گمشدہ کڑیاں نہیں بتا سکتا۔ یہ صرف مینا ہی جانتا تھا کہ لڑکی نے عدالت میں پیر اور ذمہ دار کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا، پوری طرح دلیری سے محبت کا اظہار کیا، مگر اس کی گواہی مینا کے خلاف گئی۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس نے بہت مدد کی۔ مینے کو قتل، رہزنی اور ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں، جن کے لیے وہ مطلوب تھا، اور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا۔ سزائے موت اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کالا پانی دی گئی۔ گاؤں کے 6 آدمیوں کو 5-5 سال قید سزا دی گئی۔ ذمہ دار کے نوکر کو 3 سال اور لڑکی اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا، اس کی پیری پہلی کی طرح چمکتی رہی۔ میں نے کہانی کی ابتدا میں کہا تھا کہ دنیا کے قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے اسے سزا نہ ہوئی، اسے پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ وہ گھر چلا گیا۔ 15-20 روز بعد پتہ چلا کہ اشرف علی نے خود کو قتل کر دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے تھانے کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اسے قتل کرنے والا نامعلوم افراد تھے، جو پکڑے گئے کبھی نہیں۔ وہ یقیناً مینا کے گروہ کے ہی آدمی تھے۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔